عامر صاحب نیائی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ہی بدتر کٹ پتلی ہیں شہباز صاحب، اور سسٹم جو ہے نا بیسیکلی آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. تو یہ بھائی کس طرح چلے گا اس طرح آٹو پائلٹ جو چل رہا ہے؟ فکرہ جس کا جو بھی مرضی ہو، ہمیں تو حقائق پہ جانا ہے کہ آپ کو کس سسٹم میں چلنا ہے. آپ اخلاقی کتابی نصابی باتوں پہ چلتے رہیں گے، جیسے ابھی عدت کا کیس ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے لے آئے زبیر صاحب، جب کوئی جواز بندے کے پاس نہ ہو کہ جی وہ بھائی یہ نواز شریف کے ساتھ اس سے زیادہ برے کیس بنے تھے. یہاں پہ تو عدت کا کیس بنایا کہ ان کے سابق شوہر آئے. میں نے تو کبھی نہیں بات کی کہ یہ ٹھیک ہے یہ درست ہے. میں نے تو کہا تھا دونوں جھوٹ بولتے ہیں، دونوں کے تعلقات ٹھیک تھے، دونوں نے رج کے آپس میں دوستیاں رکھی اور کام کرائے ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے 10 دفعہ افسر کا نام لیا جس کو عمران خان نے مانیکا صاحب کے کہنے پہ پروموٹ نہیں ہونے دیا. اعظم خان کو بلا کے پوچھ لیں، میں تو نام بھی لے چکا ہوں، 10 دفعہ بتا چکا ہوں، اب نہیں لے رہا. تو یہ تو بالکل جھوٹ کا ایک پلندہ ہے نا کہ جی کیس فلاں تھا ڈھمکاں تھا. یہ اپنی اپنی پولیٹیکل ضروریات ہوتی ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب ملک ٹھیک چل رہا تھا آپ نے نواز شریف کے خلاف سازش کی. اب آپ سے ملک نہیں سنبھل رہا، آپ نواز شریف کو لانا بھی نہیں چاہتے تھے، چلیں نہیں لائے، اب آپ چلا لیں. چلانا اسی طرح ہی پڑے گا. اب آپ اور میں یہ نہیں کر سکتے. وہ جو آر ٹی ایس کی بات ہے، وہ کیوں بنا آر ٹی ایس؟ کبھی سوچا کسی نے کہ آر ٹی ایس کیوں بنا تھا؟ 2016 میں جب جنرل راحیل شریف نے نواز شریف کو ہارٹ کے آپریشن کے بعد میسج بھیجا تھا کہ آپ نہ آئیں، شہباز شریف کو بنا دیں. اس میسج کے بعد جب وہ آ گئے، 777 پہ تنقید ہوئی تھی، وہ لاہور اترے تھے. اگلے دن لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی تھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں، جس میں عمران اور بلاول دونوں کی ڈیوٹی تھی کہ اسے کہو کہ یہ مودی کا یار ہے. ایک ہی دونوں کے پاس کورس تھا گانے کے لیے. اور وہاں بڑے بڑے افسر تبدیل ہو گئے جنہوں نے کہا ہوا تھا پی ایم ایل این 2 سیٹیں جیتے گی اور باقی یہ جیت جائیں گے. انہوں نے کہا لوگوں پہ نہیں چھوڑنا. جب لوگوں پہ نہیں چھوڑنا تو پھر آر ٹی ایس لے آئیں، ٹھپے اندر لگا لیں، ٹھپے باہر لگا لیں، پھر جو مرضی تنقید کر لیں. اگر آپ اور میں اسی بحث میں رہیں، میڈیا کی بات کر رہا ہوں، تو پھر معاملہ نہیں ہوتا. ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ٹھیک کیسے ہوگا. کیا عمران خان، کیا پی ایم ایل این، کیا ہمارے ریاست کے ادارے، کوئی بھی پیپلز پارٹی جو آج بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں؟ کیا زرداری صاحب سندھ میں کسی کو سپیس دینے کو تیار ہیں؟ وہ آج بڑی بڑی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی کہ ہم نے پنجاب کھویا. بھائی تو سندھ بھی تو نون نے کھویا نا، یہ بھی تو نہیں پیش قدمی کر سکے وہاں پہ سب کچھ اچھے کینڈیڈیٹس کے باوجود. تو دونوں نے ایک دوسرے کو کھویا کہ ایک پنجاب سے گئی ایک سندھ سے گئی. تو پھر آگے اگر چلنا ہے تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، کیا وہ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کی بڑکوں میں رہیں گے، یا بیرسٹر غور اور اسد کیسر کی کوئی پولیٹیکل رائے؟ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بچانا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ جلدی باہر آئیں گے تو مزید اسٹیبلٹی ہوگی، اس سے آپ ایگری نہیں کر رہے؟ نہیں، مطلب کمال ہے. انہوں نے پہلے کیا چھوڑی تھی؟ جس دن وہ وزیر اعظم کے اترے تھے اور جنرل باجوہ اگر ان کی سہولت کاری نہ کرتے اپنی ایکسٹینشن کے لیے تو ان کے ساتھ تو کچھ اور ہو جانا تھا. وہیں سے تو وہ پاپولر ہوئے. گیم ہی کچھ اور ہو گئی. کیوں کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ خاقان نجیب صاحب نے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ دھوکہ کیا؟ پاکستان نے معاہدہ کیا تھا. وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہتا جی میں بجلی بھی کر رہا ہوں، پیٹرول بھی ریٹ کم کر رہا ہوں. اور معاہدہ کیا ہوا تھا؟ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اناؤنس کر کے آئے تھے کہ جی آپ بدلے میں سپر ٹیکس لگائیں گے. جب آپ ہر جگہ پہ بطور ملک ڈیفالٹ کرنے کی بات کریں گے تو پھر آپ کو سخت راستے پہ پھنسنا پڑتا ہے، جو آج ہم پھنس کے تھوڑی بہت آگے نکل رہے ہیں. ابھی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ امید پہ ہی بندہ قائم رہتا ہے کہ جہاں 3 سال برے گزرے، اللہ خیر کرے کہ اس سال میں ہمیں بہتری کا راستہ ملے. زبیر صاحب آپ کے آرگومنٹ کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا عامر صاحب نے. وہ کہہ نصابی کتابیں باتیں نہ کریں، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ آپ جو کہیں عمران خان باہر آئیں گے تو مزید اسٹیبلٹی. وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان تھے ہی ڈیفالٹ کا ذمہ دار تھا، وہ تو حالات ایسے ہو گئے پاپولر ہو گیا. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات نیائی صاحب نے کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی بلاول کو کہہ کے آئے کہ بھائی اگر آپ نے پھٹا کیا تو نئے الیکشن ہو جائیں گے. اور شہباز شریف اتنے پاپولر ہیں، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، کہ وہ 2/3 میجورٹی لے جائیں گے. ماشاءاللہ بھائی یہ تو منظرنامہ دیکھنے والا ہوگا اگر 2026 میں الیکشن ہو گیا اس طرح کا. زبیر صاحب پہلے تو ہمارا جو پوری قوم کا مسئلہ ہے نا، سب کا ہماری پسند ہے اور ناپسند ہے، اور ہم وہ پرسنالٹی سامنے رکھتے ہیں. اور اگر ہم فیصلہ سازی میں بیٹھے ہیں تو پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن کرائیں نہ کرائیں تو کیسے اس کو رگ کریں یا صاف ہونے دیں. کیونکہ ہماری پرسنالٹی اگر ویسے جیت رہی ہے تو صاف ہونے دیں گے، اگر نہیں جیت رہی تو اس کو رگ کریں گے. اگر ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، فورگیٹ اباؤٹ عمران خان. میں کب کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے آنے سے اسٹیبلٹی ہوگی؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان اس وقت مستحکم ہوگا جب پاکستان 1973 آئین کے تحت چلے گا. جس طرح سے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا تھا کہ ایک سسٹم بناتی ہے قوم، چاہے وہ یو اے ای ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، ویسٹرن یورپ ہے، ہر ایک کا مختلف سسٹم ہے. کہ کہیں ڈیموکریسی ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں 1 پارٹی سسٹم ہے، اور پھر اس کے ساتھ کنسسٹنٹلی چلتے ہیں. اگر نہیں چلتے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہر
डेकेड में आपका डिफरेंट सिस्टम होगा। आप उठा के देख लें आपकी तारीख, 60 की दहाई में डिफरेंट सिस्टम था अयूब खान का, 70 की दहाई में डिफरेंट आ गया, 80 की दहाई में चल रहा है ना वापस यार, प्रॉब्लम dictatorship क्या आ है गई, जुबैर भाई? 90 में फिर डेमोक्रेट। नहीं, प्रॉब्लम तो है ना, इसी वजह से तो हम पीछे। भाई बात ये नहीं है मेरे में और बाकी शायद खाकान में, फ़र्क ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम बहुत पीछे हैं, वो कह रहे हैं आगे हम बड़ा अच्छा जाएंगे। बाय द वे खाकान ने तो बड़ा अच्छा तज्जिया करके कहा, उसने कब का इंडिकेटर, उन्होंने उसने एग्जाम्पल दी 4 ममालिक की कि वो कैसे आगे गए हैं और हम क्यों पीछे रह गए हैं। तो बात यह है कि आज अगर आप तज्जिया करें, मुझे अगर आज 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो मैं तो आज की बात करूंगा और मैं पिछले 70 साल की बात करूंगा। आप कह रहे हैं साहब, न्यायी साहब कह रहे हैं कि अगर हाँ, इलेक्शन हो अगले साल तो जाए, ख्वाहिश तो नए सबकी इलेक्शन में दुआएं। 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी शहबाज शरीफ साहब को, आपको बात समझ नहीं आ रही है? आपको तो फिर एक भी सीट नहीं मिल रही। मैं तो ये हैरान हूं कि आप बातें क्या कर रहे हैं जुबैर भाई। नहीं, अगर लोगों का सर्वे यही कह रहा है तो मैं अगर डेरा गाजी हुकूमत खान में हूं, एमपी आज और पीएमएलएन मैं के समझता बिला हूं मुकाबला कि हो गए। लोग अगर मैं ये समझूं कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं पीएमएलएन को, तो मैं तो फौरन जल्द से जल्द फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा दूं। मैं करा ही नहीं सकता। और आमिर राना साहब को आखिरी दफ़ा मैं कह रहा हूँ, ओ भाई मैंने कब कहा है, मैं आज दोबारा दोहरा देता हूँ, पनामा केस भी गलत था, वो पॉलिटिकल बेसिस पर था, डॉन लीग्स भी पॉलिटिकल बेसिस पर था। मैं कब कहता हूँ मैं अगर एक चीज़ की बात करता हूँ वो आज के हवाले से बात हो रही है। आप मेरे से कभी हिस्ट्री की बात करेंगे तो मैं हिस्ट्री में बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक होऊंगा। सो मुझे वो नहीं है कि जी वो नहीं, वो वाला आ गया जी, आज मैं कहूँ कि आ जी गया, वो आ सही गया। था पनामा।